السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں برزخ میں نعمتیں ہیں وہاں برزخ کی زندگی میں عذاب بھی ہے۔ انہی کو آپ عذاب قبر بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ عذاب ہیں جو انسان کی روح پر ہوتے ہیں اور جسم تک اس کے اثر آتے ہیں۔ اور روح کو عالم برزخ میں جس قسم کا ایک جسم دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف ہو، جس طرح راحت کے لیے جسم دے دیا جاتا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی وہ دو روایات جن کا ہم کچھ عرصے سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت تو کتاب الجنائز میں آتی ہے، حدیث 1386، اور دوسری روایت کتاب الرؤیا میں آتی ہے، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کی کتاب، اس میں حدیث 7047۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے اپنے خواب کو بیان فرما رہے ہیں کہ عالم برزخ میں آپ کو آپ کو عالم برزخ میں لے جایا گیا۔ دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام، انہوں نے آپ کو خواب میں جگایا۔ تو بظاہر آپ سوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن خواب میں آپ کو جاگ کے ایک عالم میں لے کے جایا گیا اور اس عالم کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ اس عالم کی نعمتوں کے بارے میں تو ہم نے ذکر کیا، اور اس عالم میں آپ کو ان لوگوں کو دکھایا گیا جو عذاب میں ہیں۔ تو مثال کے طور پر 4 کا حضور نے ذکر فرمایا، اور بھی بہت سارے مختلف عذابوں میں لوگ گرفتار ہوں گے۔ ایک شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ایک اور شخص ایک ہک لیتا ہے، ایک کھونٹا لیتا ہے، اور اس کھونٹے کو اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہے، اس کا سارا کے سارا جبڑا چیر دیتا ہے، پھر اس کی ناک کو چیرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کو چیرتا ہے، پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسری طرف کو چیرنا شروع کرتا ہے جب تک پہلی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر وہ پہلی چیز کی طرف آ کے اسے دوبارہ چیرتا ہے، تب تک دوسری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا حضور آگے چلیں، آگے بڑھیں۔ پھر حضور کیا دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، اسے پتھر کو اٹھا کے زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے کہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ کچلنے کے بعد وہ پتھر ایسے رول ہوتا ہوا دور جاتا ہے۔ تو پھینکنے والا آدمی اس پتھر کو جب لینے جاتا ہے تو جس کے سر کو کچلا گیا اس کا سر پہلے جیسا ہو جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے اور دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا حضور آگے چلیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تنور ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور چیخ و پکار کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تنور کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے چوڑا ہے، اور نیچے آگ جل رہی ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں، عورتیں اور مرد دونوں جل رہے ہیں، ننگے بدنوں والے ہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے کہ سارا جسم جلتا ہے، اور وہ آگ انہیں اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ تو امید یہ ہوتی ہے کہ یہ باہر نکل آئیں گے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ باہر نہیں نکلتے۔ جب وہ اوپر آنے لگتے ہیں تو تنگ ہوتا ہے نا اوپر سے تنور، تو باہر تو نہیں نکل سکتے، اس وقت آگ ڈراپ ہوتی ہے اور وہ نیچے آگ میں گر جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ ملائکہ نے کہا آگے چلیے۔ پھر آپ جاتے ہیں تو ایک دریا نظر آتا ہے، وہ دریا خون کا دریا ہے، اس میں ایک آدمی تیراکی کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ دریا کے کنارے آ کے نکل آئے، پر جیسی دریا کے کنارے آتا ہے تو وہاں ایک آدمی جو پتھر چن رہا ہوتا ہے وہ اس کے منہ میں سارے پتھر بھر دیتا ہے۔ وہ پتھروں کو نکالنے کے لیے جو پیچھے ہوتا ہے تو دریا میں پھر گر جاتا ہے، اور اس شخص سے بچنے کے لیے پھر دریا میں تیرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو پھر اس کے منہ میں پتھر بھر دیے جاتے ہیں، اور یہی معاملہ چلتا ہے۔ اور حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس باغ میں ایک شخص ہے جو ایک آگ کا الاؤ جلائے ہوئے اس میں لکڑیاں پھینک کے اسے دہکا رہا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ نے جب ساری چیزیں آپ کو بتائیں آخر میں،
تو آپ کو اس شخص کے بارے میں بھی بتایا جو آگ کو دہکا رہا ہے. کہا یہ مالک ہے، یہ خازن ہے جہنم کے اوپر، یعنی جہنم کے سارے ملائکہ کا ہیڈ ہے، اور یہ آگ بھڑکائے جا رہا ہے. اور آئیے ایک ایک کر کے ان لوگوں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. وہ شخص جسے چیر دیا گیا تھا، جس کی جبڑوں کو، اس کی آنکھ اور ناک کو چیر دیا گیا تھا. یہ وہ شخص تھا جو صبح نکلتا تو جھوٹ کے پرندے دنیا میں پھیلاتا، اور لوگ اس پہ بلیو کرتے، اس کو ٹرسٹ کرتے، اور وہ جھوٹ سارے عالم میں پھیل جاتا، اور وہ جھوٹ کے پھیلانے کی کا ریزن بنتا. پھر اگلے دن کوئی اور جھوٹ گھڑتا. اب آپ اپنے اطراف دیکھیے کہ جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں سوشل میڈیا میں کتنا جھوٹ ہے. روز کسی نہ کسی کو مار دیتے ہیں، کسی نہ کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ، کسی کی طلاق کرا دی، کسی کا نکاح کرا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا. جھوٹ کا پلندہ ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور یہ معاملہ روز کرتے ہیں لوگ، اور اس طرح ان کے چینل پہ کی پی آر بھی بنتی ہے، چینل پہ ویوز بھی آتے ہیں، اور لائکس بھی آتے ہیں، اور سنسنی بھی پھیلتی ہے، شیئر بھی ہوتے ہیں. اور جینون انفارمیشن جو ہے لوگوں کو نہ سننے کا شوق ہے، نہ پڑھنے کا شوق ہے. نتیجتاً آ کے نیچے یہ ضرور لکھ جاتے ہیں کہ بہت لمبا تھا، کیونکہ چٹپٹے مسالوں کی عادت ہو گئی ہے، 1 منٹ میں کچھ مسالے مل جائیں، علم نہیں حاصل کرنا. بہرحال یہ سزا ہے ان جھوٹ بولنے والوں کی. اب آ جائیں دوسری طرف، وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا، اس کے پاس کتاب کا علم ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. وہ قرآن اس کا حافظ ہے، قرآن کے اندر موجود تعلیمات کو جانتا ہے، پر عمل نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے ایسے وقت سے کہ اللہ علم دے اور اس علم پہ ہم عامل نہ ہو. اللہ عالم کے ساتھ عامل بھی بنائے، آمین، کہ عمل کرے نا انسان اس علم پہ جو اس نے حاصل کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک وہ شخص ہے کہ جو دریا میں تیر رہا ہے، خون کے دریا میں تیر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، جس کے منہ میں پتھر بھر دیے گئے کہ یاکلون فی بطونہم الا النار، کھاؤ اب ان پتھروں کو. اور پھر وہ ایک شخص، وہ عورتیں اور مرد جو ننگے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، یہ وہ زانی ہیں جو زناکار ہیں، جو زنا کرتے رہے اس دنیا میں، جنہوں نے اپنی شہوتوں پہ قابو نہیں رکھا. اس لیے دیکھو نا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. یعنی ہم کبھی چیٹنگ سے شروع کرتے ہیں معاملہ، اور پھر کہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر کوئی حد نہیں رہتی. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پاک محبت ہے، خالص محبت ہے. یہ پاک محبت، خالص محبت، یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی، کسی نے کہا جی جھوٹ تھوڑی ہے، تو سفید جھوٹ ہے. نہ سفید جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے. نامحرم سے باتیں ہوتی ہیں. یہ چیٹنگ ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی یعنی انسان کو جب پتہ چل جائے اسے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بتا دے تو لوگ کہتے نہیں جی یہ جی وہ جی عادت ہو گئی ہے نا جی. اب عادت تو کیا، اب رہا نہیں جاتا، تجھ بن رہا نہ جائے، آج جانے کی ضد نہ کرو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی خود بھی صحیح نہیں ہوتے اور دوسرے جو صحیح ہونا چاہتے ہیں انہیں بھی کھوٹے سے باندھ کے رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے، کوئی بڑا پیارا شعر ہے کسی شاعر کا، ہم بھول گئے، بچپن میں پڑھا تھا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ سمجھتے ہیں آپ مگرمچھ. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ جو ہے اس کو مارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایویں اللہ نے تھوڑی قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی کہ جب امارہ سے نکل کے لوامہ میں آتے ہو تو کمال ہے، کمال کا درجہ ہے. پھر اس پہ استقامت رہے،
پھر نفس مطمئنہ تو ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کلام فرماتا ہے اس بندے سے جو نفس مطمئنہ کے درجے پہ آ جاتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، ابھی تیرے درجے ختم نہیں ہوئے، ابھی تو راضیہ میں آ جا، پھر تو مرضیہ میں آ جا، پھر تو کاملہ میں داخل ہو جا، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میں تجھے اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ان گناہوں سے بچائے جن کے ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے اور توبہ کی نصیب فرمائے۔ ان باتوں کو آگے پھیلائیں، خدا کے لیے انہیں آگے پھیلائیں، معاشرے کا بہت برا حال ہے۔ میں اور آپ سے کیا کہوں، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ علم حاصل کریں، گناہوں سے توبہ کریں، بچیں گناہوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔